السلام علیکم. سرخ آنچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں، تانیہ طاہر جس کی رائٹر ہے، اور اس کی قصہ ہے 33. وہ دروازہ بند کر کے مڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگا جو پہلے ہی ادھموئی ہو رہی تھی، بس اس احساس اور خوف سے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا. اذان ٹھیک ہو جائے گا، وہ کیسے کسی کا سامنا کرے گا. آئس اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں ادا کے لیے سوائے غصے کی انتہا کے اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کا بازو تھام لیا. ادا نے سانس اندر اتارا. تم گھر سے بھاگ رہی تھی؟ اس نے اس سے جاننا چاہا، جبکہ وہ ویڈیو دیکھ چکا تھا، پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا. آئس ہم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا. ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم پاگل ہو گئے تھے. ہم گھر سے نکلے تھے، لیکن سچی ہم بھاگے نہیں. ہم کہیں نہیں جاتے. وہ ہم سے غلطی ہو گئی. پلیز پلیز، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ بری طرح رو دی، جبکہ آئس دان پر دان جما گیا. ادا ذریعہ، میرا بھائی موت کے منہ میں پڑا ہے. وہ دھاڑا اور اس سے جھٹکا دیا، جبکہ وہ پیچھے بیڈ پر جا کر گری اور ادا سسک اٹھی. آئس، وہ کچھ بولتی کہ ایک دم اس نے اس کے قریب بیڈ پر ہاتھ مارا اور اس پر جھکا. ایک بات اپنے دماغ میں رکھو، اگر اذان کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں جان سے مار دوں گا. یاد رکھنا ادا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ انگلی اٹھاتا اسے گھورتی نظروں سے بولا. وہ رو پڑی. جسٹ شٹ یور ماؤتھ. اس نے بیڈ پر پڑا، ادا کا موبائل بھی اٹھا کر دیوار پر دے مارا. وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. تم نے صرف میری محبت، میری نرمی دیکھی ہے. میں نے تمہیں اپنے جنوں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی، لیکن تم. وہ رکا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ ان میں رو رو کر اب کتنی دکھن ہوگی. ہم شرمندہ. تمہاری شرمندگی کا چاند نہیں ڈالنا مجھے. دعا کرو ادا بی بی، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، ورنہ تمہاری گردن دھڑ سے جدا کر کے اپنی محبت کا ماتم مناؤں گا. وہ گھرایا اور اس کے پاس سے ہٹ کر واش روم میں چلا گیا. وہ اپنی غلطی مانتی تھی، ہر صورت اس کی غلطی تھی. اگر اذان بھائی کو کچھ بھی ہو جاتا تو وہ خود کو خود ہی ختم کر دیتی. وہ اٹھی اور پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی اور سسک سسک کر دعائیں کرنے لگی. جبکہ آئس 10 منٹ بعد واش روم سے نکلا. پوری رات ہو گئی تھی. وہ ایک پاؤں پر کھڑا تھا. ادا کو دیکھ کر وہ سر جھٹک کر وہاں سے باہر نکل گیا. وہ نیچے اترا اور وہاں سے نکلنے لگا کہ روشانی نے اسے پکارا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا. جی، بے رخی سے بولا. اذان کیسا ہے؟ آئس اسے ہوش آیا. کیا کہتا ہے اشر؟ وہ کب ٹھیک ہوگا؟ روشانی کی آنکھیں بھیگ گئی. سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی تربیت کریں، اس کے بعد میرے بھائی کا بھی جان جائے گی. اور وہ اتنا ہی بے مروت تھا. ادا کی محبت نے اس کے تعلقات گھر والوں کے ساتھ تبدیل کر دیے تھے، لیکن اب وہ پھر سے اسی لبادے میں تھا جس سے اس گھر کے اکثر لوگوں کو اختلاف تھا. روشانی کا منہ سا اتر گیا جبکہ آئس نے زمل کی جانب دیکھا. رو رو کر اس کا حال بھی برا ہو چکا تھا. وہ اس کے نزدیک آیا اور زمل اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی. آئس، میرے بچے کو لے کر آنا ہے. لوگوں نے گھر میں اذان میرے گھر کی رونق ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے اکیلے مت چھوڑو. آپ پریشان مت ہو. وہ سب کو یوں ہی چھوڑتا، اگنور کرتا. زمل کے دونوں ہاتھ تھام گیا، جبکہ زمل کو سینے سے لگا لیا اور اسے سمجھا کر وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گیا تھا. تسلی دینے کے لیے الفاظ اس کے پاس بھی کم تھے. روشانی نے سر جھکا لیا. آپ پریشان نہ ہو، وہ ابھی پریشان ہے، اسی وجہ سے شاید. جانا کو اچھا نہیں لگا تھا، تبھی وہ روشانی کا ہاتھ تھامتے بولی. کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میری بیٹی نے یہ گند میرے سر پر ڈلوایا ہے. وہ روحان سی لہجے میں بولی، اور آن نے بھی اپنی پپو کا ہاتھ تھام لیا. وہ تو گھر کے حالات دیکھ کر حیران و پریشان تھی. 2 دن 2 راتیں گزر گئی تھی. اذان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. وہ ہوش میں نہیں تھا. آئس نے باہر سے بھی ڈاکٹرز بلا لیے تھے. ابیر اس کے پاس سے نہیں ہلی تھی. لائبہ بھی وہیں تھی، جبکہ حیدر، آئس اور اریان بھی، جبکہ باقی سب آتے جاتے رہے تھے. وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے. ابیر کی آنکھوں میں سارا منظر گھوم رہا تھا. وہ سر جھکائے اس کی زندگی کی دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا وہیں سانسیں اٹک گئی جہاں اس نے آنکھیں بند کر لی. دروازہ کھلا اور اشر روم میں داخل ہوا. اس کے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی تھے. اذان کو 2 دن سے ہوش نہیں آیا تھا اور حالات بتا رہے تھے وہ کومے میں چلا گیا ہے، لیکن ان تینوں نے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی اس کے لیے. اریان انویسٹیگیشن میں تھا کہ ان کی سوسائٹی میں اچانک گاڑی کہاں سے آئی. اس طرح کا حادثہ پہلے نہیں ہوا تھا. جب حیدر نے سنجیدگی سے اس کو کہا کہ یہ گوہر نے کیا ہے تمہاری ماہی کی وجہ سے، تو اس کا دماغ ہل گیا، اور اس کے بعد وہ اس تانے کو سن کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھا تھا. جبکہ آئس نے ہی اشر کے پیچھے پڑ کر باہر سے ڈاکٹرز بلوائے تھے. اس نے اس ہاسپٹل میں ایک سے بڑھ کر ایک قابل ڈاکٹر جو اس کے ریفرنس سے تھا بھر دیا تھا. ڈاکٹر اشر، ہمیں ایک اور سرجری کرنی چاہیے. ڈاکٹر نے سب کو باہر نکال دیا تھا. وہاں اشر اور آئس کھڑے تھے. صرف سرجری ہو چکی ہے سر، ایک اور بار سرجری کسی نقصان کا سامنا نہ کروا دے. وہ سنجیدگی سے بولا. نہیں، میں خود کروں گا، فکر مند نہ ہو. یہ انجریز سیریس ضرور ہے، لیکن ایک بار پھر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ آئس کی جانب دیکھ کر بولے جو خاموش کھڑا تھا. اشر نے اختلاف کرنا چاہا.
آپ کریں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے، بس اذان کو ہوش میں لے کر آئیے۔ بے چینی سے بولتا وہ اذان کے پاس آ گیا۔ دعا کرو۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہاں سے باہر نکل گئے، جبکہ آئس نے اذان کے چہرے کی جانب دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی جو رمق ان سب کو دکھتی تھی وہ نہیں تھی اب۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ یار مجھے ساری زندگی کے لیے شرمندہ اور تنہا نہ چھوڑنا، وہ لب بھینچتا مدھم آواز میں بولا۔ پلیز اٹھ جاؤ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بولا، جبکہ آریان کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ ڈیڈ کی خاموشی چبھ رہی تھی اس کے سینے میں۔ وہ اتنے عرصے میں بس یہی بولے تھے جو آریان کو کوئی لوگ پر گھسیٹ گیا تھا۔ اس نے آئس کے شانے پر ہاتھ رکھا، آئس کی سرخ نظریں اور پیشانی کی پھولتی رگیں۔ اس نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ پریشان نہ ہونا بالکل بھی، یہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں یاد ہے ڈیڈ کو جب ہم پر غصہ چڑھتا تھا تو کہتے تھے تم چاروں ایک ساتھ مرو گے کتوں؟ وہ ہلکا سا ہنسا، شاید نہیں چاہتا تھا اسے بھی کچھ ہو۔ تو ہم مریں گے تو ساتھ مریں گے، یہ صرف اپنی اہمیت منوا رہا ہے کمینہ، وہ بولا اور اذان کے ساکت وجود کو دیکھا۔ آئز نے بھی دیکھا تھا۔ تبھی اشر بھی آ گیا۔ اذان کی سرجری کے پیپرز پر سائن کر دیے میں نے، کڑے تیوروں میں وہ دونوں کو اطلاع دے رہا تھا۔ دونوں نے سر ہلایا اور اشر نے اذان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنا ہاتھ آریان کی جانب بڑھایا، جسے آریان نے تھام کر آئس کا ہاتھ بھی تھام لیا اور آئس نے اذان کا۔ شاید وہ واضح کرنا چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی جئیں گے اور مریں گے۔ اذان کی سرجری اور ایک بار پھر وہ سب سولی پر لٹک گئے تھے۔ ابیر دونوں ہاتھ جوڑے اس کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہی تھی۔ لائبہ بھی بیٹھی دعا گو تھے۔ حیدر ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا، جبکہ اشر روم کے اندر تھا اور آئس بالکل روم کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ منیب اس کے پاس ہی تھا، آریان بھی وہی تھا ماں کے پاس، اور باقی سب بھی موجود تھے سوائے گھر کی بقیہ خواتین کے۔ ان پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ سرجری کے بعد یہ تو اذان ہوش میں آ جاتا یا پھر کوما میں چلا جاتا، اور پھر معلوم نہیں کب ہوش میں آتا اور نہ بھی آتا، یہ بھی علم نہیں تھا۔ تقریباً 2 سے 4 گھنٹے کی مشقت بھرے انتظار کے بعد اشر باہر نکلا تو وہ سب دوڑ کر اس تک پہنچے تھے۔ آئس نے ہی سب سے پہلے اشر کو جیسے ایک امید سے دیکھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ وہ خطرے سے باہر ہے اب، وہ بولا تو جیسے ایک بھاری سانس آزاد کی تھی اس نے، اور سر تھامتا وہ وہیں بیٹھ گیا، جبکہ منیب نے اس کا بازو خوشی سے پکڑا تھا۔ آریان، لائبہ، حیدر، سب کی مشکل ترین سانسیں بحال ہوئی تھی، جیسے زندگی ان سب میں لوٹ آئی ہو۔ اور ابیر نے اپنے رب کے حضور شکر کا سجدہ ادا کیا اور جلدی سے اٹھی۔ اشر بھیا میں دیکھ سکتی ہوں پلیز؟ وہ بولی۔ وہ کچھ دیر میں روم میں شفٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسے ہوش بھی آ جائے گا، وہ بولا، جبکہ ابیر سر ہلا گئی جیسے چھوٹے بچوں کی طرح بات مان گئی ہو۔ اشر مسکرا دیا تھا اور ڈاکٹر جب باہر نکلے تو ان سب کو مبارکباد دی۔ آئس نے پرسنلی شکریہ ادا کیا تو وہ اس کے ساتھ ایک تصویر کے خواہش مند ہو گئے۔ اس نے ایک بیزار سانس بحال کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا کر ان کے ساتھ ایک تصویر کھنچوا کر وہ الگ ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اس کو سینے سے لگا کر اس نے مدھم آواز میں معذرت کی تھی۔ لائبہ نے نفی میں سر ہلا اور اس کو پیار کیا۔ وہ اس کی محنت دیکھ رہی تھی، وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، جانتی تھی اس کے سینے میں بھی ایک غم پوشیدہ ہے۔ اذان کے ہوش میں آنے کی خبر پھیلی تو ادا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے سجدے میں سر رکھا اور اپنے رب سے توبہ کرنے لگی کہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی، اور پھر رب تو انسان کو سب سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اس سے پورے گھر میں کوئی نہیں بولتا تھا، بس جانا اس دوران کھانے پینے کی اشیاء دے جاتی، ماہی بھی آتی، مگر اس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں تھا، اور اب وہ اپنے سینے سے بوجھ ہٹتا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ایک اور بوجھ بھی تھا جو اس کو توڑ رہا تھا اندر ہی اندر، جبکہ دوسری طرف نمرہ کی پیشانی پر کہیں بل ڈلے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر ایک آدھ حیدر کا بیٹا مر بھی جاتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب اذان کی طبیعت پوچھنے گئے تھے، ایک بار وہ بھی گئی تھی۔ تڑپتی ہوئی لائبہ اور بے چین حیدر کو دیکھ کر اس کے سینے میں سکون اترا تھا، اور وہ اپنی ماں کو ایک ایک بات کی خبر دے رہی تھی۔ اذان تو بچ گیا تھا، ادا بھی ایک بار پھر بچ گئی تھی، آگے کون پھنسنے والا تھا یہ وقت بتاتا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور گردن کو بمشکل گھمایا تو گردن میں ڈالا کور کافی سخت تھا، تبھی وہ زیادہ موو نہیں کر سکا، اور اس نے ابیر پر نگاہ ڈالی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ شاید سو گئی تھی۔ وہ ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور پھر نگاہ سامنے کھڑے آئس پر چلی گئی، اور اذان نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر لعنت اس کی طرف بڑھا دی، اور آئس نے بھی پلٹ کر لعنت ہی دی تھی۔ بسترے مرگ پر پڑے ہونے کے باوجود رومانس کی خواہش تمہارا کوئی کیڑا مر جاتا کم از کم اس ایکسیڈنٹ میں، وہ بولا اور اس کے نزدیک آیا۔ مجھے لگ رہا ہے سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہلکا سا ہنستے وہ بولا تو آئس بھی ہنس دیا۔ سوری یار، وہ آہستگی سے بولا۔ اذان پیشانی پر بل ڈال گیا۔ کس لیے؟ ادا کی وجہ سے، وہ اسے روک گیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے آئس، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ آئس اس کے نزدیک اور جھک گیا جیسے اس بات کا مفہوم جاننا چاہتا ہو۔ کیا مطلب؟
وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس دن وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی. بمشکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بولا تو آئس سر جھٹک گیا. تم میری وجہ سے اسے سپورٹ نہ کرو. شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا, ورنہ ادا زریاب کو آئس حیدر اپنے ہاتھوں سے مار دیتا. اس کے لہجے میں غصہ نفرت دیکھ کر اذان خاموش ہو گیا. اسے لگ رہا تھا بہت فورس لگ رہا تھا بولنے میں, اور تب تک کبیر بھی جا گئی. اذان. ایک دم اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا. وہ چلا اٹھا. اوہ سوری, تمہیں درد ہو رہا ہے, تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی تو اذان نے منہ بنا کر جیسے بہت درد ہو اپنے بازو کی جانب اشارہ کیا تو وہ رونے لگ گئی. آئس دور کھڑا یہ منظر مسکرا کر دیکھ رہا تھا. اسے یاد تھا ان دونوں میں جنگ کتنی رہتی تھی, اور آج وہ اس کی تکلیف پر مچل اٹھی تھی. وہ خود بھی تکلیف میں تھی. اس نے دیکھا تھا 3 دنوں سے. کتنا خوش قسمت تھا اذان کی, اسے محبت مل رہی تھی. دماغ پر ایک بوجھ سا بنا تو وہ وہاں سے باہر نکل آیا. وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے حواس کھو دے. وہ باہر نکلا تو منیب اس کے پیچھے لپکا. سر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر کافی برہمی سے وہ پلٹا تھا. منیب, تم میرا صاحب بننے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے. نیکسٹ ڈنر ڈیز کا جو بھی شیڈیول ہے مجھے ٹیکسٹ کر دو. اسے جھڑک کر اس نے گوگلز لگائے اور گاڑی میں سوار ہو گیا. سر کیا میں ڈرائیو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا. جیسے مزید وہ بات نہیں کرنا چاہتا. منیب دور ہوا اور وہ وہاں سے معلوم نہیں کہاں چلا گیا. گوہر کو اس کی پارٹی کے لوگوں نے آزاد کرا لیا تھا, اور گوہر نواب کی اولین ضد اس وقت ماہی تھی, کیونکہ آریان حیدر کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہوئی تھی اور اپنے حلقے کے عام سے الیکشن میں وہ ہار گیا تھا. تبھی اس کے سینے میں آریان اور ماہی کے لیے لاوا سا پک رہا تھا. وہ ماہی کو اسی طرح رون دے گا جس طرح اس کی بہن کو کیا تھا کہ نہ وہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں. اس کے بقول جبکہ دوسری طرف آریان کے پاس اطلاع پہنچ گئی تھی. سر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. گوہر ایک آپ کے پیچھے پڑ چکا ہے, اور اذان سر والا کیس عام نہیں ہے. ہم اسے نارمل ایکسیڈنٹ نہیں مانتے, اس کے پی آئی نے کہا تو آریان سر جھٹک گیا. گوہر کیا سمجھتا ہے میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا؟ مٹھیاں بھیجتا وہ تپ کر بولا. سوری ٹو سے سر حیدر نے آپ کی ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے کے آرڈرز دیے ہیں. آریان نے ذرا تپ کر اس کی جانب دیکھا. گوہر نے میرے بھائی کا جو حال کیا ہے, اس کے بعد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ لعنت ہی ہے مجھ پر. تم ڈیڈ کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وہ اسے بانڈ کرتا اٹھا اور کچھ فائلیں دیکھنے لگا. سر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, وہ بہت بڑی پارٹی سے جڑا ہے. مجھے کچھ کرنا بھی نہیں. لگاؤ اس پر چارج اور اریسٹ وارنٹ جاری کرواؤ اس کے, اور کوشش کرنا ہر ممکن طریقے سے وہ اس بار اریسٹ ہو. اور ایک بار وہ اریسٹ ہو جائے, میں دیکھتا ہوں اس کا باپ بھی اگر اسے آزاد کروا لے تو. غصے سے بفرتا وہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا, اور آنکھوں کے آگے ماہی کا سراپا گھومنے لگا. وہ گہری سوچ میں تھا. اس نے کھانا بنا کر جانا کو دیا. جانا کو اتنی کوکنگ نہیں آتی تھی, تب ماہی اس کی ہیلپ کر رہی تھی. وہ کھانا بہت مزے کا بناتی تھی. ہاسپٹل جانے کے لیے ان دونوں نے لنچ ریڈی کیے اور رشانے کے ہاتھوں میں تھما دیے. وہ سب اس کی طبیعت پوچھنے جا رہے تھے. بھابھی آپ بھی چلی جائیے, ماہی بولی تو جانا نے ذرا جھجک کر زمل کو دیکھا. اشر سے وہ پچھلے 5-7 دنوں سے ملی نہیں تھی. ملتی کیا, اسے دیکھا بھی نہیں تھا. نہیں اتنے سارے لوگ کیسے؟ وہ ذرا ہلکی آواز میں بولی, جبکہ رشانے نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا. لائبہ اور حیدر تو ایک لمحے کے لیے اس کے پاس سے ہلے بھی نہیں تھے. رشانے کے کہنے پر جانت جانے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ سب ہاسپٹل چلے گئے, جبکہ ماہی نے پلیٹ میں ادا کے لیے کھانا نکالا. اے لڑکی, نمرا نے اسے پکارا. بات سنو ذرا, کھانا مجھے بھی نکال دو. نمرا نے کہا تو وہ مڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگی. وہ اسے کھانا دے سکتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جس طرح سے اس نے اسے پکارا تھا ماہی کو بہت برا سا احساس ہوا تھا. بھابھی کھانا رکھا, آپ خود لے لیں, اس سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے نکلنے لگی کہ نمرا نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا. دوسروں کے گھروں میں مفتی توڑنے والی لڑکی, تم جانتی بھی ہو میں کیا حیثیت رکھتی ہوں یہاں, اور تم بس ایک ملازمہ. شاید بات سنو میری, اپنا بوریا بسترا اٹھا کر یہ تو یہاں سے دفع ہو جاؤ, یا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ, ورنہ سیدھی طرح سب کے کام کرو جس طرح تم کر رہی ہو, اور کھانا دو مجھے. نمرا کی تلخ کلامی پر ماہی کی آنکھیں بھر سی گئی. اس میں ہمت ختم سی ہو گئی. اس کے پاس نمرا کو جواب دینے کے لیے کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ اس گھر میں اس کی حیثیت کا اب تک تعین نہیں کیا گیا تھا. بس ایک سوالیہ نشان تھی اس کی حیثیت. وہ پلٹی, اس کے لیے کھانا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا. ہاں اب ٹھیک ہے, وہ ہنستی. ماہی نے اس کی جانب دیکھا اور وہ پلٹ کر کچن سے باہر نکل گئی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. جبکہ ادا کے لیے پلیٹ لے کر وہ ادا کے کمرے میں آئی, نگاہ جھکائے ہوئے ہی اس نے ادا کو کھانا دیا, جو شاید بھوک سے نڈھال تھی. ادا اس سے سوال کرتی کہ وہ باہر چلی گئی اور اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی. حیدر کے لفظوں نے اتنی تکلیف نہیں دی تھی جتنی نمرا کے رویے اور انداز کے ساتھ الفاظ نے دی تھی. تھی ہی کیا اس کی حیثیت, کیا کہہ سکتی تھی وہ خود کو؟ نہ دوست, نہ رشتہ دار, اور نہ ہی کچھ اور. رات دیر تک وہ سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا, اور جب وہ واپس لوٹا تو اسے اندازہ ہوا کہ گھر پر کوئی نہیں. سنجیدگی سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ اچانک کسی کے پکار پر وہ رکا. نمرا تھی, اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی. آئس کی پیشانی پر بل سے ڈلے.
وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، نمرہ بولی۔ آئس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایکچولی میں آپ سے معذرت چاہتی تھی کہ میرے کسی رویے سے آپ ہرٹ ہوئے، نمرہ بولی، جب کہ آئس سر جھٹک گیا۔ میرا دل اتنا فالتو نہیں ہے کہ کسی کی بھی بات پر دکھ جائے۔ اس کے سپاٹ لہجے پر نمرہ کچھ خفیف سی ہوئی۔ نہیں، وہ میرا مطلب کہ میں نے ادا اور آپ کی بات سب کے سامنے کہی، جب کہ آئس بیزار سا ہوا۔ نمرہ نے بات پلٹ دی۔ میں نے ادا کو بہت روکا تھا، در حقیقت جب ادا گھر سے بھاگ رہی تھی میں نے دیکھ لیا تھا، اتنا روکا تھا، مگر پھر بھی وہ نہیں مانی۔ بے وقوف سی ہے، بچی ہے، چلو بے وقوفی کر کے، لیکن ایسا بھی کیا بچکانا پن۔ نمرہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دی، جب کہ آئس اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اگر آپ کی بات ہو گئی ہو تو میں جا سکتا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا۔ اگلا قدم سیڑھی پر رکھ گیا۔ جی بس یہ جاننا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ نمرہ مسکرائی۔ آئس کی پیشانی پر بل ڈلے۔ میں اجنبیوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ اب تک میں یہ نہیں جانتا کہ آپ اور سعد بھائی واقعی میاں بیوی ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے طور اتوار شک میں ڈالتے ہیں، اور جس پر مجھے شک ہو جائے میں اسے اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتا۔ تو میں آپ کی معذرت اور ان ساری باتوں کا مطلب عکس نہیں کر پا رہا۔ سیدھا سیدھا منہ پر بات مارنے پر وہ ایک دم بوکھلا اٹھی، جبکہ آئس اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ادا کھانا کھا رہی تھی۔ آئس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور اپنا سامان اتار کر بیڈ پر پھینکنے لگا۔ ادا کے ہاتھ رک گیا اور وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اذان بھائی ٹھیک ہے؟ وہ آہستگی سے سوال کر اٹھی۔ تم نے تو مار دیا تھا، اب اس کی خیریت جان کر کیا کر لو گی؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ آئس شٹ اپ، انگلی اٹھاتا وہ اس کے نزدیک ہوا۔ ادا کا سانس تھم گیا۔ بکواس اپنے منہ سے بھی مت نکالنا، اپنا سامان باندھو، جا رہے ہم یہاں سے، تاکہ تمہارے نکلنے سے اس گھر میں سکون آئے۔ سرد لہجے میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ بولا۔ نہیں، ہم اپنے گھر سے کہیں۔ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آئس نے اس کا منہ اپنے ہاتھ کی سخت فولادی گرفت میں جکڑا۔ اس کا کسرتی جسم ادا کو بالکل چھپا گیا تھا۔ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے، اتنے سخت روڈ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اب دیکھا جائے تو ادا نے غلط کیا ہے، بٹ پھر جو بعد میں آئس نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ ہے ہی ایسا یا وہ اس طرح کا ہے۔ غلط ہے، غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ اس نے اس طرح سے اس کو، وہ تو اس کی آنٹی، اب اس میں اس کا کیا قصور؟ بلکہ قصور تو ادا کا بھی نہیں ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ادا غلط کر رہی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ جو اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ادا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یار یہ تھوڑی لاجک والی چیزیں بھی سمجھنی چاہیے انسانوں کو۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت ایکسیڈنٹ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، آئی مین ٹو سے ایکسیڈنٹ سے مراد کوئی برا حادثہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، کچھ بھی برا کسی ٹائم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کہ اس وقت کوئی بھی جو بھی شخص پریزنٹ ہو اس کے ساتھ، تو اس کا آپ قصور بنا دو، یا اس کو کہو کہ آپ نے ایسے کر دیا یا آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ چیزیں نا نہیں اچھی لگتی ہے۔ آپ اس کو صرف ناولز کی حد تک رکھو، دیکھو، لیکن اصل لائف میں ایسا کبھی بھی مت کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ آپ کو قسمت کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ سب چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب انسان، اب نمرہ غلط کر رہی ہے، نمرہ کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ ادا کی غلطی ہے، اس کو آپ ڈانٹ لو، اس کے ساتھ بات نہیں کرو، لیکن ان ریٹرن جو آپ اس کی مدر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا تو آپ اس کی تربیت، مطلب یہ بہت بری بات تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور پھر جو ادا کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں تم نے یہ غلط کیا، تم نہیں چاہتی تھی، آپ اس کے ساتھ روڈلی بیہیو کر لو، اس سے بات نہیں کرو، لیکن آپ اس کو یہ کہو کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی مر رہا تھا، تمہاری وجہ سے اب دیکھا جائے تو اس میں آریان کا بیک سائڈ دیکھا جائے تو آریان کی وجہ سے یہ سارا حادثہ ہوا ہے کہ آریان نے ماہی کو رکھا ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے تو غلطی کسی کی بھی نہیں ہے۔ غلط جس نے کیا، گوہر نے کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو پکڑواؤ تم لوگ، لیکن یار یہ کیوں کرتے ہیں ایسے سب؟ مطلب ریالٹی میں بھی ایسے ہوتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ بھی غلط ہو نا تو آپ اس کی بیک سٹوری میں نہیں جاتے، آپ اس اگلے بندے کو بلیم کر دیتے ہو کہ آپ نے کیا۔ خیر، یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کو لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی، اور اس چیز کو اپنی لائف میں بھی اپلائی کرو، اچھی چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اس چیز کو یوز کرو گے اپنی ڈیلی لائف میں۔ سم ٹائمز چیزیں ہونی ہوتی ہیں، نقصان ہونے ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ کا کوئی لاس ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہونا ہوتا ہے،
اس کے لیے کسی چیز کو بلیم کرنا یا اس کے لیے خود کو کوستے رہنا، کسی دوسرے کو کوستے رہنا، یا کسی کو ہمیں کیوں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے؟ ٹھیک ہے یار، ہو گیا، لیٹ اٹ گو، اس کو جانے دو۔ آپ لوگ اپنی لائف میں آگے کے لیے سوچو، آگے دیکھو آپ کیا مزید اچھا کر سکتے ہو، آپ کیسے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہو، تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔